اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد کے میدان پہ چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور احد خوشی کی وجہ سے ہلنے شروع ہو گیا، شیک کرنے شروع ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عصا مارا اور کہا اسکت یا احد، اسکت یا احد، فإن علیک النبی والصدیق والشہیدان، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اپنے بارے میں کہا، ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا، اور دونوں شہیدوں کے بارے میں کہا کیونکہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے. سو احد، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہم احد سے محبت کرتے ہیں اور احد ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز محبت کری تھی. مدینہ کے پام ٹریز، کیملز، ایک دفعہ تو ایک کیمل اللہ کے نبی کے پاس بھاگتا ہوا آ گیا اور کچھ بڑھانا شروع ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہاری شکایت کرے مجھ سے، تم اس پہ کم وزن ڈالا کرو اور اسے کم کام دیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرندے جو ہے نا وہ شکایت لے کے آتے تھے، ٹھیک ہے. جو پام ٹری تھا جسے ممبر رسول سائڈ پہ کیا، وہ رونے شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. اگرچہ کچھ کلام ہے اس حدیث میں، لیکن still we know from all the references and hadith کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز محبت کرتی تھی. So the question is ہم ان کے امتی ہو کے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنا ہی زیادہ ان کے بارے میں جانتے ہیں اور کتنا ہی زیادہ ان سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں. ایک کچھ بدو آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کا دن کب آئے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے اس کی تیاری کیا کر کے رکھی ہے، تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی زیادہ ہم نے نوافل تو نہیں پڑھے ہوئے، نہ ہی زیادہ نفلی روزے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اتنا تمہیں پتہ ہے کہ وی لو اللہ اینڈ ہز میسنجر، ہم اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یو ول بی ود دوز ہوم یو لو، تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو. جب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے خوش ہو گئے کلمات سن کے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لے کے آیا اور آج تک میں نے اتنی خوبصورت اور خوش کرنے والی اسٹیٹمنٹ آج تک نہیں سنی جتنی اللہ کے نبی کے یہ کلمات سنے کہ یو ول بی دوز ہوم یو لو بیکاز واللہ وی یوزڈ ٹو لو دا پروفٹ ابو بکر اینڈ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کیونکہ ہم اللہ کے نبی سے ابو بکر سے بہت محبت کیا کرتے تھے. اور ایسا ہی ہے ہم لوگ قیامت کے دن، میں اور آپ جو آپ سب سن رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں ذرا، اکیلے میں آج رات سونے سے پہلے لسٹ بنائیے گا کہ کن لوگوں سے میں شدید محبت کرتا ہوں اور کون میرے رول ماڈلز ہیں. اگر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے ٹاپ پہ ہے تو آپ کو بہت خوشخبری ہو اور کنگریچولیشنز. لیکن اگر وہ نام اوپر نہیں ہے اور شاید کسی اور کا نام ہے، کیونکہ آپ اپنے دل سے پوچھتے ہیں، آپ نے کسی کو دکھانا نہیں ہے، نہ میں آپ سے پوچھوں گا، صرف اپنے آپ سے پوچھیں اور ڈونٹ لائی ٹو یور سیلف ان شاء اللہ تعالیٰ، تاکہ ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. اور یہ جو سیشنز ہیں مائی بیٹر ورژن، وی آر ٹرائنگ ٹو بی بیٹر ورژن فار آور سیلفز ان شاء اللہ تعالیٰ، تاکہ ہم اپنی ریئلٹی جان سکیں کہ ہم واقعتاً کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم نے کل پڑھا لو از اوبیڈینس. جو ایک چیز میں نے کل سیکھی وہ یہ ہے کہ لو از اوبیڈینس اینڈ ریسپیکٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، اللہ اکبر، مدینہ کی تو بہار آ گئی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دا للہ دا، کہ ہم پہ بدر ایک چاند طلوع ہو گیا. مدینہ کے لوگ درختوں پہ چڑھ گئے، کہا ہم پہ تو چاند طلوع ہو گیا آج، ہمارے تو وارے نہارے ہو گئے، ہماری تو لائف بن گئی. اللہ کے رسول ہمارے پاس آ رہا ہے من ثنیات الوداع، اس وادی سے ہمارے پاس وہ آ گئے. تو ہر بندہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رہے، ان کو اپنے گھر میں لے کے آ جائے. تو ایوری واز ٹرائنگ ٹو میک وے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آ جائیں. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے گائیڈڈ اونٹنی ہے، جہاں یہ بیٹھے گی وہیں میں رہوں گا. تو اللہ اکبر، کیا ہوا کہ جب وہ چلتی گئی تو ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے باہر رکی، اور انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے بھاگے اور ان کا سامان لیا اور اپنے گھر میں لے کے چلے گئے. تو پھر بھی صحابہ انسسٹ کرتے ہیں رسول اللہ ہمارے گھر آئے، ہمارے گھر آئے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ A man is with his luggage، انسان اپنے لگیج کے ساتھ ہے، اور ان کے گھر چلے گئے. اب ابو ایوب الانصاری نے کیا کیا کہ اپنے نیچے والا پورشن سیٹ کر دیا، صاف کر دیا کہ اللہ کے نیچے رہیں، تاکہ اوپر سے ان کو اتار کے وہ، اس کی 2 سٹوریز تھیں، ایک اوپر بھی کچھ ایریا تھا رہنے کے لیے. تو انہوں نے کہا بجائے کہ اوپر ہوں اور انہیں باہر نکلنا چاہتے ہوں تو انکمفرٹیبل فیل کریں، تو ان کو نیچے والا پورشن دیا جو کہ زیادہ کمفرٹیبل ہوگا. تو انہوں نے تاکہ آرام سے باہر جا سکے، واپس آ سکے، اور خود اوپر چلے گئے. اور جب اوپر گئے تو ان کو یہ خیال آیا جب چلتے تھے تو کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہ ہو، یہاں نہ بیٹھے ہوں. تو وہ اوائڈ کرتے تھے، حتیٰ کہ اتنا زیادہ وہ اوائڈ کرنا شروع ہو گئے چلنا کہ وہ ایک کونے میں بند ہو کے رہ گئے، اور وہ موو نہیں کرتے تھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں چلوں تو میرا قدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر آ جائے اور میرے تمام اعمال برباد نہ ہو جائے، میں کہیں منافق نہ ہو جاؤں یا میں کہیں کافر نہ ہو جاؤں. اینڈ ہز the respect of for the رسول صلی اللہ علیہ وسلم was so much in his heart کہ وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ میں اوپر چلوں اور اللہ کے نبی نیچے بیٹھے ہوں اور میں ان کے اوپر سے گزر جاؤں. تو وہ اپنے آپ کو کونے میں بند کر کے رہ گئے. تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، اور جو کافی دن گزرے تو کہا یا رسول اللہ
یہ تو بہت مشکل ہو گیا میرے لیے, آپ مجھے کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انس تم نیچے آ جاؤ, ایوب انصاری تم نیچے آ جاؤ, میں اوپر چلے جاتا ہوں. جب اللہ کے نبی اوپر چلے گئے تو پھر ابو ایوب انصاری ان پہ کھانا بھجوایا کرتے تھے, اور ان کی بیوی ان کے گھر میں کھانا لے کے آتی تھی. تو جب وہ کھانا واپس لے کے آتی تو پوچھتے کہ اللہ کے نبی نے کہاں سے کھانا کھایا تھا, کہاں سے بائٹس لی تھی, اور انہی جگہ سے بائٹس لیتے. اور this was his love for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب انہیں کچھ انینز اور گارلکس بھیجے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا اور اوائڈ کیا. تو جب اوائڈ کیا تو پریشان ہو گئے اور چونک گئے کہ یہ کیا ہو گیا, کہیں میں نے غلط تو نہیں بھیج دیا, اور بھاگتے بھاگتے کہ یا رسول اللہ کہیں یہ حرام چیز تو نہیں بھیج دی میں نے آپ کو, آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں یہ چیز نہیں کھاتا کیونکہ پھر اس چیز کے کھانے سے منہ سے بو آتی اور فرشتے قریب نہیں آتے, میں نہیں چاہتا میرے منہ سے انینس کی اور گارلک کی اسمیل آئے. تو اس کے بعد سے ابو ایوب الانصاری کہتے ہیں کہ میں نے کبھی گارلک نہیں کھایا, but he left eating garlic altogether. This was the love for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی وہ صحابی ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ, جب ان پہ برا وقت آ گیا بہت سالوں بعد, جب اللہ کے نبی وفات آ چکے تھے, تو یہ ایک شخص کے پاس گیا اور ان سے مدد مانگی. تو اس نے کہا کہ آپ اپنے اس حالات پہ صبر کریں, آپ اس حالات پہ صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں, اور مدد نہیں کی. تو وہ مایوس ہو کے پھر عبداللہ بن عباس کے پاس چلے گئے جو کہ گورنر تھے, اور ان کے پاس گئے اور کہا کہ آئی نیڈ سم ہیلپ, میرے پہ برا وقت آ گیا ہے, میرے پاس مال کم ہو گیا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح سے ان کی عزت اور تکریم کی جس طرح سے ابو ایوب نے اللہ کے نبی کی تھی, اور ان کو اپنے گھر میں جگہ دی تھی, اور اپنے گھر کو صاف کیا عبداللہ بن عباس نے, اور اپنے گھر میں ان کو ٹھہرایا اور مال دیا اور رسپیکٹ دی. انہوں نے کہا آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا, which is you used to love him, you used to take care of him, اور you love the one who loves your beloved. آپ اسے محبت ہوتی ہے جو آپ کے محبوب سے پیار کرتا ہے. ہی رانجھا کا تو پیار کیسا تھا, غلیظ پیار تھا, لیکن ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ جو لیلا مجنوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو مجنوں تھا وہ ایک کتے سے بہت پیار کیا کرتا تھا, اور اس کو کھانا کھلاتا, اس پہ ہاتھ پھیرتا, اس کو دھوتا, اس کا خیال رکھتا. تو کسی نے پوچھا کہ یہ تم اس کا اتنا خیال کیوں رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ اس کو لیلا کی گلی کے ساتھ سے گزرتے ہوئے دیکھا, اور چونکہ وہ لیلا کی گلی کے ساتھ سے اور گھر کے ساتھ سے گزرا, میری اس دن سے اسے پیار اور محبت ڈیولپ ہو گئی, اور میں ایسا خیال رکھتا ہوں. سو یو لو دا ون ہو لوز یو beloved. میں تو یہ ایسی مثال دی ہے جو کہ مطلب ہم صحابہ کو میں سے ریلیٹ نہیں کر رہا, رادر what I'm saying is کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے, اگر وہ بھی کسی سے محبت کرے یا اسے بھی محبت کرتا ہو, آپ اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. And that is why we should love the sunnahs of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and that is why we should love the lifestyle Prophet sallallahu alaihi wasallam used to live, and that is the reason we should be conscious enough کہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے اور کس چیز کو avoid کرتے تھے. So we should love those things whom the Prophet sallallahu alaihi wasallam he loved to do. This is pure trust, this is pure love. معاذ بن جبل کا واقعہ دیکھ لیں. معاذ بن جبل یہ وہ صحابی ہیں, واحد وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ انی احبک فی اللہ, اے معاذ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں, اور ان کے ہاتھ پکڑ کے اور ان کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کے کہا. امیجن کریں معاذ بن جبل کا کیا حال ہوگا جب امام الانبیاء نے یہ کہا ہوگا کہ انی احبک یا معاذ, اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو معاذ بن جبل was overwhelmed and he was joyous and he was سبحان اللہ, امیجن کریں کہ ان کی کیا حالت ہوگی. معاذ بن جبل used to love the system like anything. جب اللہ کے نبی نے ان کو یمن بھیجا کچھ دعوت دینے کے لیے اور ان کو انسٹرکشنز دی, اور مدینہ کے اینڈ تک چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور جب چھوڑے تھے جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان اور عمل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.